مولانا مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ نماز کی رکعت میں شک ہو کہ کتنی پڑھی ہے تو کیا پوری نماز پھر سے پڑھیں؟ اس بارے میں رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں اس کا تعلق اس چیز سے کہ کیا شک کی بیماری ہے آپ کو یا پہلی دفعہ ایسا شک ہوا ہے۔ اگر پہلی دفعہ شک ہوا ہے تو وہ شک کی نوعیت کو دیکھیں کہ آپ اگر کوئی فیصلہ کر پا رہے ہیں کہ بھائی کتنی رکعتیں تو فیصلہ کر لیں، جو بھی ظن غالب ہو اس کے مطابق عمل کر لیں۔ اگر فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایسی صورت میں پھر آپ وہ نماز دوبارہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے، شک کی بیماری ہے، اس کو ہر نماز میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے یا ہر دوسری تیسری نماز میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو جو کم تعداد ہے، مثلا 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ 3 پڑھی ہیں، 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ 2 پڑھی ہیں، اور ایک رکعت اس حساب سے پڑھ لے، یعنی 2 سمجھ رہا ہے تو تیسری بھی پڑھ لے، 3 سمجھ رہا ہے تو چوتھی پڑھ لے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اللہ تعالیٰ صانع ہے، یعنی تمام دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس پر کس طرح دلیل پکڑیں گے کہ جو اس چیز پر دلالت کرے گی کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ اور دلیل عقلی درکار ہے، نقلی تو قرآن میں موجود ہے، جیسے خلق السماوات والارض وما بینہما۔ صانع اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف صنعت سے زیادہ خلق کی نسبت ہوتی ہے، اس لیے کہ خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی سابقہ مثال کے کسی کو پیدا کرنا ہے، یعنی نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ صنعت یا پروڈکشن یہ تو کوئی عام انسان بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالق کی اصطلاح قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے، حدیث کے اندر بھی استعمال ہوئی ہے۔ تو خالق جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو خالق کا مطلب یہی ہے کہ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس سے بڑی اور عقلی دلیل کیا ہے کہ خالق جب آپ نے مان لیا تو خالق کا مطلب ہی بنانے والا ہے، اس کا مطلب اس نے بنایا ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ پھر ایک تفصیلی موضوع ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے اور بہت سارے دلائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خالقیت ثابت کرنے کے لیے صرف اس ایک لفظ سے استدلال کرنا ضروری نہیں ہے کہ صرف اس ایک لفظ سے ہم ثابت کریں گے تو ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس ایک لفظ سے ثابت نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ اس کے اور بہت سارے ہزاروں دلائل ہیں جو ظاہر ہے کہ اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے، یا ہم نے جو مختلف حوالوں سے اس پر پوڈ کاسٹ میں کرتا رہا ہوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ لیں تو تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مفتی صاحب، میرے ایک دوست کا نکاح ہوا جس میں لڑکی کے ولی نے حق مہر میں لڑکے سے اس کا شرعی حصہ لکھوایا، اور شرعی حصے سے ان کا مقصود جائیداد وغیرہ ہے، جبکہ لڑکے کا والد اور دادا دونوں زندہ ہیں۔ تو کیا مہر میں شرعی حق حصہ لکھوانا جائز ہوگا یا نہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر شوہر کا انتقال ہوگا تو بیوی کو میراث میں کتنا حصہ ملے گا، یہ مطلب ہے آپ کا؟ یہ لکھوایا ہے، اس کی پوری وضاحت کر دیں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ کیا حیض کی حالت میں سارا جسم ناپاک ہوتا ہے؟ اگر اسی حالت میں جسم پر پہنے ہوئے لباس کے اوپر سے برقع اور کوٹ وغیرہ پہن لیا جائے تو کیا برقع اور کوٹ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، حیض کی حالت میں سارا جسم تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن اس طرح ناپاک یعنی وہ حکمی ناپاکی ہے۔ حقیقی ناپاکی تو صرف وہ ہوگی جہاں پہ خون لگا ہوا ہے، جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو جس کپڑے پر یا جسم کے جس حصے پر وہ نجاست، وہ خون لگا ہوا ہے، وہ ناپاک ہوگا۔ باقی جو پورا جسم ناپاک ہوتا ہے وہ حکمی نجاست ہوتی ہے، وہ یہ اس طرح کی نجاست نہیں ہوتی کہ اگر اس پہ کوئی کپڑا لگے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، برقع لگے تو برقع ناپاک ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ کپڑا یا برقع یا کوٹ وہ کسی نجاست کو لگ رہا ہے، حیض کے خون کو لگ رہا ہے، ناپاک پانی کو لگ رہا ہے، تو وہ حصہ اس کا ناپاک ہو جائے گا۔ باقی حائضہ عورت جس کو مینسز آئے ہوئے ہوں، اس کے جسم پہ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے، جو برقع ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اس پہ کوئی نجاست گندگی لگ جائے گی تو ناپاک ہوگا، ادروائز محض اس وجہ سے کہ چونکہ عورت حائضہ ہے یا اس کو مینسز آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو اس کے کپڑوں کو کہ اس کے کپڑے اس وجہ سے ناپاک ہو گئے کہ یہ ناپاک تھی لہٰذا کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ نعمان شیخ جھابوا انڈیا سے، مفتی صاحب، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا جائے، ان کی قربانیوں کے بیان کیے جائیں۔ چلیں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کے بعد مدینہ منورہ بھیجا تھا لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اور یہ بہت ہی ایک خوش لباس اور خوش پوشاک ان کی پرسنالٹی تھی۔ ان کی ایسی پرسنالٹی تھی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کسی گلی سے کسی رستے سے گزرتے تھے تو بہت دیر تک لوگ ان کی خوشبو سے پہچانتے تھے کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے ہیں۔ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا،
تو انہوں نے بڑی تندہی سے اور بڑی محنت سے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی. بڑے بڑے جو انصار کے سردار تھے ان کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاری سے لڑتے ہوئے یہ شہید ہوئے. مکہ مکرمہ میں ان کی یہ حالت تھی، ان کی خوش لباسی، خوش پوشاکی کی، کہ ان کی خوشبو سے لوگ ان کو پہچانتے تھے. جب میدان احد میں، جنگ احد میں یہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ اگر ہم ان کا سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، تو ہم کیسے ان کو کفن دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھک دیں اور پیر کے اوپر جو ازخر کے پتے وغیرہ درختوں کے وہ ڈال دیں تاکہ ان کے پیر چھپ جائیں. اس طریقے سے ان کو کفن دیا گیا اور پھر ان کی تدفین کی گئی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی قربانیاں صحابہ کرام نے اس دین کے لیے دی ہیں، کہ ایک طرف ان کی زندگی کا وہ لائف اسٹائل دیکھیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ خوشبو سے لوگ ان کو پہچانتے تھے، ایک طرف ان کی شہادت کے وقت ان کی حالت دیکھیں. تو یہ وہ قربانی ہے کہ جب انسان کے دل میں عقیدہ، ایمان، اللہ کے رسول کی محبت پیوست ہو جائے، یہ دنیا کی ساری چیزیں، عہدے، منصب، عزت، شہرت، پیسہ، یہ ساری چیزیں اس کو ہیچ لگتی ہیں. پھر اس کو لگتا ہے کہ اگر میری کامیابی ہے تو اس میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں. یہ ایک مسلمان کا اصل حقیقی جذبہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، اور ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہ سیکھنا چاہیے. مفتی صاحب، نعمان شیخ جھابوا انڈیا سے جو لوگ ولیمہ کرتے ہیں اور اس میں لفافہ اور پیسے لیتے ہیں، تو ولیمہ ہوتا ہے کیا، اس کی وضاحت کرتے ہیں؟ دیکھیے، وہی نیوتا کی رسم ہمارے ہاں ہے، اور ہمارے ہاں جو ولیمے میں پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ پورا حساب کتاب ہوتا ہے کہ بھئی اس نے 500 دیے ہیں تو اس کو 600 دینے ہیں، یا 1000 دینے، اس نے 1000 دیے ہیں تو 1500 اس کو دینے ہی. باقاعدہ ایک پورا، کئی خاندانوں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یا تو شادی کے موقع پر یا شادی کے بعد لفافے دیکھ کے نا لکھ رہے ہوتے ہیں، اس نے اتنے دیے ہیں، اس نے اتنے دیے ہیں. عورتیں عموماً گھروں میں یہ کر رہی ہوتی ہیں، جیسے کہیں سے ان کو کوئی گفٹ ملا تو وہ سنبھال کے رکھتی ہیں کہ بھئی اب اس نے مجھے گفٹ دیا ہے، اب اگلی دفعہ مجھے اس کو گفٹ دینا پڑے گا. اور تو یہ جو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں نا، اور حساب کتاب پورا کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ سودی معاملہ ہے. سودی معاملہ اس لیے کہ 500 دیے آپ 1000 دے رہے ہیں، اور یہ لگے بندے ہیں کہ آپ نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہوگا کہ میں نے تو اس کی شادی میں اس کو 1000 دیے تھے، اس نے تو مجھے 500 دے دیے. وہ باقاعدہ اس سے لوگ برا مناتے ہیں. تو اس طریقے سے جو لفافے دیے جا رہے ہوتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ شادی کے موقع پر یا ولیمے کے موقع پر یا بعد میں آپ کسی کو کوئی گفٹ دے دیتے ہیں، کوئی ہدیہ دے دیتے ہیں، تو اس کی تو اجازت ہوگی. لیکن یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے لفافوں کا، اس میں بہرحال یہ سود کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مفتی صاحب، کیا باپ اور بیٹے کے نام کے درمیان بن لگا سکتے ہیں، جیسے کہ عثمان بن لیاقت، عثمان لیاقت فرام رحیم خان؟ بالکل لگا سکتے ہیں. بن کا مطلب ہی بیٹا ہوتا ہے، اصل میں ابن ہے، ابن سے یہ بن، یعنی جب ملا کے پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو عثمان ابن لیاقت پڑھا جاتا ہے، تو بالکل لگا سکتے ہیں. السلام علیکم، محمد عارف فرام انڈیا. میں 10 ایئرز سے پروگرامر، ویب ڈیولپر کا کام کر رہا ہوں. اگر میں اس کا بزنس سٹارٹ کرتا ہوں تو کیا یہ ایک بزنس ہوگا؟ کیونکہ اس میں ویب سائٹ اور آن لائن سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں. اس میں کیا نیت ہونی چاہیے اور کن باتوں کا احتیاط کروں؟ برائے مہربانی اس پر وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ. بالکل، آپ اگر ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ، پروگرامنگ، بالکل بہت اچھا بزنس ہے، ضرور کریں، کرنا چاہیے. مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نیت آپ یہی رکھیں کہ بھائی میں ایک تو جو آپ کی حلال کمائی کا ایک ذریعہ بن جائے گا، ساتھ آپ یہ نیت رکھیں کہ اپنے اس بزنس کو، اس سے جو مجھے ارننگ ملے گی، اس سے میں اسلام کی خدمت کروں گا، اس سے میں امت مسلمہ کی خدمت کروں گا، بڑی نیت سے. اور بزنس کو جتنا بہتر سے بہتر اور انٹرنیشنل اور عالمی سطح کے معیارات کے مطابق بنا سکتے ہیں اس کو بنائیں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں. جن چیزوں کی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کسی ایسی پروڈکٹ کی ویب سائٹ یا کسی ایسی کمپنی کی ویب سائٹس نہ بنائیں جو سودی کاروبار کرتی ہے، فحاشی والے کام، عریانی والے کام، جو بھی ناجائز چیزیں ہیں. وہ ظاہر ہے کہ عام مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، یا کوئی اس طرح کا کوئی اسکیم ہے، کوئی فراڈ والا کوئی کام ہے، تو ان کی ویب سائٹ بنانا، ان کے لیے پروگرامنگ وغیرہ کرنا تو وہ ٹھیک نہیں ہے. باقی جو عام لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی مسلمان کو بنا کے دیں، کسی ہندو کو، کسی غیر مسلم کو بنا کے دیں، اگر اٹ سیلف اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے
وہ یہ کہ اگر کسی معاملے میں آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ اس کی تفصیل لکھ کر بھیج دیں کہ میں اس اسپیسیفک مقصد کے لیے پروگرام یا ویب سائٹ بنا سکتا ہوں یا نہیں، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اٹ سیلف اوور آل اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ السلام علیکم، میں بینک میں سیکورٹی گارڈ ہوں، میرے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں، مقروض ہوں 10 لاکھ کا، اس لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ بینک کے اندر سیکورٹی گارڈ کی جاب کرنا جائز ہے، وہ چاہے سودی بینک ہو غیر سودی بینک ہو، اس کے اندر سیکورٹی گارڈ کی جاب کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس کا براہ راست سودی معاملات کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا، براہ راست وہ ملوث نہیں ہوتا سودی معاملات میں، تو اس لیے وہاں پہ جاب کرنا، سیکورٹی گارڈ کی جاب کرنا جائز ہے، اور کوئی اسلامی بینک ہے اس میں تو کوئی بھی جاب کرنا جائز ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا چھوٹی داڑھی رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس ایپ دو شادی کے لیے رشتہ آرام سے مل جاتا ہے اور پھر شادیوں کے بعد داڑھی رکھ لیں، اس حالت میں داڑھی رکھنا پہلے ضروری ہوگا یا شادی کرنا؟ کیا دنیا میں جن کی داڑھی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوئی دنیا میں؟ جو سارے ایسے ہی کوارے پھر رہے ہیں داڑھیوں والے، یہ ایسی فضول بات ہے۔ جو آپ کی داڑھی کی وجہ سے شادی نہیں کر رہی، چاہیے کہ آپ شادی نہیں کریں کہ بھائی میں تم سے شادی نہیں کرتا، تم اس قابل ہی نہیں ہو، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کرے۔ آپ کیوں ریجیکٹ نہیں کرتے؟ اپنے اندر اتنی ہمت اور تپڑ تو پیدا کریں کہ جو شریعت کے کرنے کا کام ہے، جو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس میں آپ جناب کمپرومائز کر لیتے ہیں، باقی ساری چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو جو عورت آپ کے ساتھ آپ کی داڑھی پہ کمپرومائز نہیں کر رہی، آپ اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ داڑھی کاٹیں تب شادی کروں گی، آپ کہیں میں شادی کرنی ہی نہیں ہے آپ سے، میں کہیں اور شادی کر لوں گا۔ دنیا میں کیا ایک ہی لڑکی بچی ہے، اس سے شادی نہیں ہوگی تو آپ کوارے پھرتے رہیں گے، یا سارے داڑھیوں والے بغیر شادی کے پھر رہے ہیں؟ تو ایسی فضول بات ہے، اس طرح شریعت کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی شخص کسی کو جب گفٹ دے یا پیسے دے اور وہ شخص کہے اپنے تو گفٹ دیا، آپ نے تو گفٹ دیا ہے پر میں یہ واپس دوں گا، اور بعد میں جس نے پیسے دیے بولے میری چیز مجھے واپس دو کیونکہ تم نے بولا تھا کہ یہ واپس دو گے، تو کیا اس کو پیسے دینا یا ضروری ہے؟ اور نہ دینے والے کیا گناہگار ہوگا؟ حالانکہ اس نے تو گفٹ دیا تھا لیکن اس نے ہی بولا تھا کہ یہ واپس دوں گا۔ دیکھیں، گفٹ دے کر واپس لینا حدیث میں آتا ہے ایسا ہے جیسے کتا الٹی کر کے واپس منہ میں لے لے، کسی کو گفٹ دینے کے بعد اس کو کہنا کہ مجھے واپس دے دیں، تو اس لیے گفٹ دے کر واپس نہیں لینا چاہیے۔ اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے واپس دیں تو اس کو دے دیں، لیکن اٹ سیلف یہ کام شریعت کی نظر میں بہت برا عمل ہے۔